دور دراز کے جادوئی جنگل میں دو شہزادیاں رہتی تھیں، ایلسا اور راپنزل۔ ایلسا کے پاس برف کی جادوئی طاقت تھی، جبکہ راپنزل کے بالوں میں جادوئی روشنی تھی۔ ایلسا ایک خوبصورت برف کے محل میں رہتی تھی جو اس نے اپنی جادوئی طاقت سے بنایا تھا۔ اس کا دل بہت نرم تھا، لیکن اس کی طاقتوں کی وجہ سے لوگ اس سے خوفزدہ تھے۔ وہ اکیلے رہنا پسند کرتی تھی تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسری طرف راپنزل ایک بلند ٹاور میں رہتی تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ انہیں کھڑکی سے نیچے لٹکا کر لوگوں کو اوپر بلا سکتی۔ اس کے بالوں میں جادوئی روشنی تھی جو زخموں کو بھر سکتی تھی اور عمر بڑھا سکتی۔ ایک دن گھومتے پھرتے راپنزل برف کی وادی میں جا پہنچی۔ وہاں پہ اس نے ایک چمکتا ہوا محل دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اس محل میں کون رہتا ہوگا اور کیوں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار محل کا دورہ کرے گی۔ وہ پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی۔ وہاں اس نے ایلسا کو دیکھا جو اپنی جادوئی طاقتوں سے برف کے پھول بنا رہی تھی۔ ایلسا نے بھی راپنزل کو دیکھ لیا اور اسے محل کے اندر آنے کی دعوت دی۔ راپنزل اندر چلی گئی اور ان دونوں نے باتیں شروع کر دی۔ راپنزل نے ایلسا کو بتایا کہ اس کے بالوں میں جادوئی روشنی ہے، جبکہ ایلسا نے راپنزل کو اپنی برف کی طاقتوں کے بارے میں بتایا۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ ایک دن جب وہ دونوں قریب کے ایک جنگل میں گھوم رہی تھیں تو انہیں ایک بوڑھا آدمی ملا اور انہیں بتایا کہ جنگل کی گہرائی میں ایک شیطانی جادوگرنی رہتی ہے جو جنگل کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس کے مطابق صرف ایلسا اور راپنزل ہی اس جادوگرنی کو روک سکتی تھی۔ یہ کہہ کر بوڑھا وہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ ایلسا اور راپنزل نے اپنی جادوئی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے جنگل کے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برفانی طوفان جس سے گزرنے میں ایلسا نے مدد کی، جادوئی درندے جن کو راپنزل نے اپنا دوست بنا لیا، اور تاریک گھنا گہرا جنگل۔ سفر کے دوران انہیں ایک پراسرار غار ملی۔ غار کے اندر انہوں نے ایک پرانی کتاب دیکھی جو جادوگرنی کی طاقتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی۔ کتاب کے مطابق جادوگرنی نے اپنی طاقت کو 3 جادوئی ہیروں میں تقسیم کیا تھا جو جنگل کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ایلسا اور راپنزل نے جادوئی ہیرے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا ہیرا برفانی پہاڑوں میں تھا۔ ایلسا نے اپنی برف کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پہاڑوں کو پار کیا اور وہ قیمتی ہیرا حاصل کر لیا۔ دوسرا ہیرا ایک جادوئی جھیل کے نیچے تھا۔ راپنزل نے اپنے بالوں کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے جھیل کے نیچے غوطہ لگایا اور دوسرا ہیرا حاصل کر لیا۔ تیسرا اور آخری ہیرا جنگل کے سب سے گہرے اور تاریک حصے میں تھا۔ دونوں نے مل کر اپنی طاقتوں کا استعمال کیا اور آخری ہیرا بھی حاصل کر لیا۔ جب انہوں نے تینوں ہیرے جمع کر لیے تو اچانک ایک پراسرار شخصیت سامنے آئی۔ یہ شخصیت دراصل جادوگرنی تھی جو ان دونوں کو دھوکہ دے کر وہ ہیرے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جادوگرنی نے ہیرے چھیننے کی کوشش کی، لیکن ایلسا اور راپنزل نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے روکا۔ جادوگرنی اور دونوں شہزادیوں کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی۔ جادوگرنی نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے جنگل کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایلسا اور راپنزل نے مل کر اپنی طاقتوں کا استعمال کیا اور جادوگرنی کو شکست دے دی۔
شکست کے بعد جنگل دوبارہ امن اور خوشحالی کی طرف لوٹ آیا۔ ایلسا اور راپنزل نے جادوئی ہیروں کو ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا تاکہ کوئی اور انہیں استعمال نہ کر سکے۔ جنگل کے لوگ ان کی بہادری اور مہربانی کی تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے دونوں کو اپنی شہزادیاں تسلیم کیا اور ان کی عزت کرنے لگے۔ ایلسا اور راپنزل نے مل کر ایک نیا محل بنایا جہاں وہ دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتی اور لوگوں کی مدد کرتی۔